بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن علی ٹی وی کے معزز ناظرین و سامعین، آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو علی حسن کا خلوص بھرا سلام، اور آپ سب دیکھ رہے ہیں حسن علی ٹی وی۔ ابو جہل، ابو سفیان اور اخس بن شریک کا قرآن سننے کا واقعہ۔ مشرکین مکہ کا سردار ابو جہل کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو قرآن پڑھتے تھے تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھپ چھپ کر قرات سنتا تھا۔ اسی طرح ابو سفیان مسلمان ہونے سے قبل اور اخس بن شریک بھی چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے، اور ان کو ایک دوسرے کی خبر نہ تھی۔ صبح تک تینوں چھپ چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے تھے۔ جب دن کا اجالا ہونے لگتا تو واپس اپنے اپنے گھر لوٹ جاتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تینوں رات کو قرآن سننے نکلے اور واپسی میں ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک نے ایک دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے تھے؟ جب بات کھل کر سامنے آ گئی کہ قرآن سننے آئے تھے تو اب سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہمیں قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے جوان بھی آنے لگیں اور ہم کسی آزمائش میں نہ پڑ جائیں۔ جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی گمان اور خیال کیا کہ وہ دونوں تو نہیں آئیں گے، چلو میں ہی قرآن سن لوں۔ غرض یہ کہ واپسی میں صبح کے قریب پھر اسی جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ بالآخر دوبارہ عہد کیا گیا کہ قرآن سننے اب نہیں جائیں گے۔ معزز ناظرین، سبحان اللہ کہہ کر ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ قرآن سننا، اور وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو بھلا اب یہ ان کو کیسے سونے دیتا تھا؟ اسی وجہ سے ان کی نیندیں بھی ختم ہو چکی تھیں، اور جب تیسری مرتبہ رات آئی تو پھر یہ تینوں ہی خیال کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں پہنچے اور قرآن سنا، اور واپسی میں پھر ملاقات ہو گئی۔ اب تو ایک دوسرے کے منہ کی طرف تکتے رہے اور آخر صبح کو پھر معاہدہ کر لیا کہ آئندہ سے تو ہرگز سننے نہیں جائیں گے۔ لیکن اب کی بار اخس بن شریک ابو سفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو سفیان، اس میں تمہاری کیا رائے ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قرآن سنا ہے، تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ابو سفیان کہنے لگا، اے اخس بن شریک، خدا کی قسم میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب پہچانتا ہوں، لیکن بعض آتے ہیں کہ جن کا مقصد اور معنی سمجھ نہیں سکا۔ تو اخس نے کہا، ابو سفیان، خدا کی قسم میری بھی یہی حالت ہے۔ اس کے بعد دونوں ابو جہل کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو جہل، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اور تم نے کیا سنا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم اور بنو عبد مناف مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ دستے گریباں رہے ہیں۔ انہوں نے دعوتیں کی ہیں، ہم نے بھی کی، انہوں نے خیر و سخاوت کی اور ہم نے بھی کی۔ اور وہ کہنے لگا، ہمارے پاس تو خدا کا ایک پیغمبر ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، تو اب ہم یہ بات کہاں سے لائیں؟ خدا کی قسم ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اخس بن شریک یہ سن کر چلا گیا، افسوس کے حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے، اور یوں ہی جھوٹی چودراہٹ کے تحفظ میں جہنم کی آگ کا سودا کر بیٹھے۔ معزز ناظرین و سامعین، بے شک قرآن کی تلاوت کا اپنا ایک مزہ ہے۔ کاش اس قرآن کی تلاوت کے نور کو ہم سمجھ لیتے۔ اندازہ کیجئے کہ کافر بھی اس قرآن کی تلاوت سے محصور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اور آج ہماری بدقسمتی کہ اس قرآن کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتے رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین و سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔
سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔